اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے 11ویں شریف کی عظیم الشان نشریات جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عظیم عالم دین، بہت ہی پیاری شخصیت، پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کا انداز ہی اتنا پیارا ہے، آپ کی گفتگو ہی اتنی مدلل ہے اور اتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے کہ سننے والا جب سننا شروع کرتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی توجہ آپ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اور جمی رہتی ہے۔ میری مراد ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، الحمدللہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، اور آپ کے ساتھ عالم اسلام کے معروف شناخواں احباب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جن میں جاوید رحمانی صاحب، جنید حسینی صاحب، عبید قادری صاحب، اور ہمارے حافظ محمد احسن قادری صاحب، حافظ محمد عاطف عالم قادری اور سید محمد انس کریمی۔ یہ بڑے ہی پیارے خوبصورت شناخواں، یوں کہیے کہ آئی ڈی ایس کے یہ اسٹار شناخواں یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے ان کو نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ آج نبی پاک صاحب لولاک، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بھی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر بھی ہوگا، اللہ کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی پاکیزگی بیان ہوگی، اور اللہ کے پیاروں کا بھی ذکر ہوگا۔ اور ہاں، اللہ کے پیاروں میں خاص جو ذکر ہوگا وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے وہ شخصیت کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں حضور پیر پیراں، میر میراں، ماہ گیلاں، شاہ جیلاں، اللہ پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا ابو محمد الشیخ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی العراقی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پیارے پیارے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے، تو یہ مبارک اذکار پر مشتمل یہ خوبصورت بزم سج چکی ہے، اور آج کا پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم علامہ صاحب سے آج بیان سنیں گے۔ آج آپ بڑا ہی خوبصورت بیان، علمی اور روحانی بیان فرمائیں گے۔ آج ذکر ہوگا سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی تعلیمات کا، اور آپ کا جو ایک انٹروڈکشن ہے تاکہ جاننے والے بھی جان لیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں، پتہ لگ جائے کہ یہ جو حضور سیدنا غوث العظم جیلانی ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، بات کی جائے اگر مختصر تعارف کی سرکار بغداد حضور غوث پاک کے، تو اسم مبارک عبد القادر، کنیت ابو محمد، ولادت 470 ہجری میں ہوئی اور وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ مقام ولادت بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے جو القابات ہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں، اور مقام وفات بغداد شریف میں آپ نے وصال فرمایا، وہیں آپ آرام فرما ہیں۔ قبر مبارک یعنی آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ یہ تو میں نے انتہائی مختصر تعارف پیش کیا پیران پیر لجپال کا۔ آپ کی شان دیکھیے کہ جس دن حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ اللہ بات میری مکمل نہیں ہوئی ابھی، کیا بات ہے۔
چس تو یہاں بھی آ گیا ہے، مزہ تو یہاں بھی آ گیا ہے کہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب کے سب ولی اللہ تھے. اللہ اکبر. یہ لڑکے کو اگر یوں کہہ لیا جائے کہ سب مرد تھے. اللہ سبحان اللہ. اور مردان حق ہوئے. واہ واہ، مردان حق ہوئے. کیا دیکھیں یہ علماء کرام کا انداز ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. آمین. بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا. ناظرین کرام، اور حضور غوث پاک کی شان آپ جب بیان فرماتے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی ایسے عالم دین تھے، اتنے زبردست عالم دین تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے ایسا نوازا تھا. اور ہم چونکہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اب مریدوں کے لیے کیا ہے، پر اگر خاص بات کی جائے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں. اب فرما کون رہے ہیں؟ حضور غوث پاک. میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک کام کا ذمہ دار ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ آپ کی شان ہے. اور اگر میرے مرید کا پردہ مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو چھپاتا ہوں. یہ میں نے بہجت الاسرار سے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غوث اعظم کسے کہتے ہیں. بہت اچھے. تو سب سے پہلے غوث اعظم کون تھے؟ واہ. اب یہ ذرا پوائنٹ دیکھیے گا. قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے امام حسن رضی اللہ عنہ اور ان کی مبارک اولاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پہلے غوث اعظم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. یہ مقام غوثیت کی بات ہو رہی ہے. پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے اور آخر میں حضرت امام مہدی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. سبحان اللہ. یہ فتاوی رضویہ شریف سے میں نے پیش کیا. ناظرین اکرام، کیا شان بیان کی جائے حضور غوث پاک کی. گفتگو تو انشاءاللہ علامہ صاحب فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم حمد پاک کے چند اشعار اور پھر نعت پاک کے چند اشعار پیش کر کے اس محفل کو مزید بام عروج تک پہنچاتے ہیں. پھر انشاءاللہ علامہ صاحب حضور غوث پاک کی شان میں ان کی سیرت پر، ان کے فضائل پر، ان کی تعلیمات پر بیان فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر مناقب کا سلسلہ ہوگا. یعنی پھر نثر میں ہوگا، پھر نظم میں بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شان میں مناقب پڑھی جائیں گی اور تمام انشاءاللہ ثنا خواں مناقب پیش کریں گے. اور یہ 11ویں شریف کی خوبصورت بزم الحمدللہ آپ دیکھیں گے اور یقیناً آپ کے ایمان کو جلا ملے گی. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے ہم مرید ہیں، جن کے سلسلے سے الحمدللہ ہم قادری ہیں، تو ہماری نسبت اور مضبوط ہو جائے گی اور ہماری محبت اور بڑھ جائے گی. تو آئیے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑا بڑا اللہ 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 رحمان. او سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان. او سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا. اللہ 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 اللہ
جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 جس لے تو نہ
شوق پیدا جانا جگ راج تو تاج تو ریس سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر ولا والموج من بے کس طوفان آشروبا من بے کس طوفان آشروبا بجدار کو بگتی ہے ہوا بجدار بے ہو یا رسول اللہ بجدار بے ہو بگتی ہے ہوا پوری نیا پار لگا جانا
ماشاء اللہ، اللہم زد فضل، کیا کہنے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب ہم بیان کی طرف بڑھیں گے اور قبلہ حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب سے بیان سنیں گے، اور اتنی عظیم الشان نشریات جشن غوث الورا آپ آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ کے سراپا کی بات کی جائے، آپ کے حسن کی بات کی جائے، ضعیف البدن تھے، میانہ قد تھا، فراخ سینہ تھا، چوڑی داڑھی شریف تھی اور دراز گردن تھی، رنگ گندمی تھا، ملے ہوئے ابرو تھے، سیاہ آنکھیں تھیں، اللہ اکبر، بلند آواز تھی، سبحان اللہ، اور وافر علم و فضل والے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ میرے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن مبارک تھا، اللہ اکبر۔ اور کس طبیعت کے مالک تھے آپ، بری باتوں سے دور رہنے والے۔ دیکھیں، آپ بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم قادری ہیں نسبت کے۔ اب چاہنے والا غوث اعظم کا ہو اور عادتیں اس کی بالکل اس سے برعکس ہوں، اس کے بالکل جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی عادتوں سے بالکل مخالف اس کی عادتیں ہوں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو پہلے جاننا ضروری ہے کہ حضور غوث پاک کس طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے کہا کہ بری باتوں سے دور رہنے والے تھے، جلد رونے والے تھے، دنیا کے لیے نہیں، خدا کے خوف میں، خشیت الہی میں اور حضور کی محبت میں نہایت خوف والے، با ہیبت تھے، مستجاب الدعوات تھے، کریم الاخلاق تھے، خوشبودار پسینے والے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے اور علم سے مہذب ہونے والے تھے۔ آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا، اللہ اکبر۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا، میں کہوں گا اس پر ضرور غور کریں۔ وہ کہتے نا نہیں ہماری نماز تو مدینہ شریف میں ہوتی ہے، بنے ہوئے پیر صاحب ہیں، بہت اچھے، آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف تھے حضور غوث بہت پاک۔ اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، پاس شریعت نہ ہو تو وہ پیر تو نہیں ہوا، وہ حضور غوث پاک کا چاہنے والا تو نہ ہوا، پھر تو وہ کچھ اور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی و کامل محبت عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب سے الحمدللہ۔ تو آئیے نعرہ بھی ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان غوث العظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی قبلہ علامہ صاحب۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین اور جملہ ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ہمارے جملہ حاضرین اور آئی ڈی ایس کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے دیکھنے والے جملہ ناظرین، پوری دنیا کے طول و عرض میں رہنے والے جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت اور بالخصوص عاشقان غوث الورا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اس پروقار موقع پر کہ جب یہ حضور غوث پاک کا عرس ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت حافظ صاحب، میں اپنے ان برادران سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس بات کو آگے پہنچایا کریں کہ جس بھی بزرگ کامل کا عرس ہو تو اس دن اگر موقع ملے تو ضرور حاضری دینی چاہیے، اور اگر موقع نہ مل سکے، کسی وجہ سے بندہ نہ جا سکے، تو ان کی بارگاہ اقدس کے اندر ایصال ثواب کا نذرانہ بندہ جہاں بھی ہو وہاں سے بھیج دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو عرس کا ان کا خاص دن ہوتا ہے نا، اس دن ان کا جو رحمت کا دریا ہوتا ہے وہ پوری موج میں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو ان کے وصال کا دن ہے، پردہ فرمانے کا دن ہے،
لیکن اس کے باوجود کیوں وہ اتنے جوش پر ان کی رحمت ہوتی ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اصل میں عوام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ان کے انتقال کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انتقال ہی تو ہے جس نے حبیب سے ملایا ہے انہیں، کیا کہنے، یہی تو ہے جس نے حبیب سے ملایا ہے، یہی تو ہے جس نے دیدار کروایا ہے، یہی وہ انتقال تو تھا کہ جس کے بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں کے لیے وہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے. یہی وصل کی گھڑی تھی، یہی وصل کی گھڑی تھی. اور اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو بہت کمال اور بہت آگے کی بات آپ لکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے فرمایا نا کہ یہ جو موت ہے اس کو جسر کہا گیا. فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ وہ جسر، وہ پل ہے کہ جس سے بندہ گزرتا ہے تو بندہ اپنے حبیب کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو ان کو اس دن بظاہر یہ ہے کہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، عوامی دنیا میں یہ ہے، روحانی دنیا میں یہ ہے کہ یہ اپنے حبیب کے دیدار سے مشرف ہوئے اور ان کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی. تو یہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس دن نوازا گیا ہے نا تو اس دن جو جو ہمارے پاس آئے گا ہم بھی اس کو نواز کے بھیجیں گے. تو اس واسطے ضرور ان دنوں کے اندر بالخصوص جو عرس کا دن ہو اس دن حاضر ہونا چاہیے، نہ ہو سکے تو ایصال ثواب کر دینا چاہیے. یہ ہے پہلی بات. اب دوسری بات توجہ طلب ہے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صدقہ اللہ کریم عالم اسلام پر اور بالخصوص عالم اہل سنت پر نگاہ رحمت فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور جتنے ثنا خان علماء مشائخ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی نوکری پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے. اور ساری ٹیم کے لیے بھی میں دعا گو ہوں تاکہ حضور غوث پاک کا فیضان میسر آئے. اور آپ نے یہ پودا لگایا اور اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کا پھل اب پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو میری دعا ہے اللہ اس شجر کو سایہ دار رکھے اور اس کو جیسے ثمر آور بنایا ہے اس کو مزید برکات عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. چونکہ آج ہم نے پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں پیر پیراں میر میراں، فرد الافراد، سید الاسیاد، غوث الاقطاب. اعلیٰ حضرت یہ القابات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں غوث الاقطاب، اور آگے فرماتے ہیں واہب المراد باذن الجواد، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، سلطان الکل، حضرت سیدی و سیدنا. ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں اور ان کے لیے ایک لقب صوفیاء میں پایا جاتا ہے غوث القونین. حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی میرے بڑے مرشد ہیں، وڈا پیر ہے ہمارا، تو آپ کا نام سیدی عبد القادر الحسنی والحسینی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ناظرین اس بات کو سن کر خوش ہوں گے کہ آپ کی ولادت اقدس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی قدر عالی مرتبت حسنی سید، اور آپ حضرت غوث پاک کو دیکھیں تو آپ نجیب الطرف ہیں، چونکہ آپ کی جو والدہ تھی وہ حسینی سیدہ تھیں، آپ کے والد حسنی سید تھے. تو آپ کو خواب میں بشارت سنائی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا. فرمایا اے ابو صالح، آپ کے والد کا نام ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہے موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نام نامی اس میں گرامی. تو آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں دیدار بھی کروایا، یہ بھی بہت بڑی بشارت تھی، لیکن اس کے ساتھ خوشخبری بھی عنایت فرمائی. فرمایا آپ کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اس کی شان یہ ہے وَهُوَ وَلَدِي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ. فرمایا شان یہ ہے وہ میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس ہے. یہ حضور بشارت دے رہے ہیں، اور یہاں تک بات ختم نہ فرمائی، آگے فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ. فرمایا ان کو اللہ شان یہ عطا فرمائے گا فی الاولیاء، پورے جہاں کے اولیاء میں، اور بالخصوص حضور کی امت میں. اور یہ علماء نے لکھا سارے جہانوں کی امتوں کے جتنے ولی ہیں ان میں سب سے افضل حضور کی امت کے اولیاء ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا جہاں کے اولیاء سے. فرمایا کیا شان ہوگی؟ ان کی شان ولیوں میں وہ ہوگی جو میری شان نبیوں کے اندر ہے. اللہ اکبر. یعنی جیسے مجھے اللہ رب العزت نے بڑے کمال مرتبے سے نوازا ہے ولایت کے اندر، یہ جو میرا بیٹا عبد القادر ہوگا اس کو بھی کمال مرتبے سے نوازا جائے گا. یہ حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت اقدس سے پہلے آپ کے والد گرامی کو بشارت سنائی گئی تھی. یہ ہے آپ کی شان اقدس. اس پر تو اگر ہم کلام کریں تو گھنٹوں ہمیں درکار ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے
اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے گھنٹہ ہو تو 2 گھنٹے کا مواد ٹرانسفر کیا جائے قوم کیا بات ہے، واہ واہ، اور یہ IDS کی یہی ایک خصوصیت ہے اور یہی اس کی ایک شان ہے. سبحان اللہ. میں یہاں پر جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا اس میں سے کچھ خاص جو علم کے موتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے وہ سمجھ کر اور سمجھا کر پھر میں آگے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت حافظ صاحب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہاں آسان ترجمہ یہ ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ولی بمانا دوست ہے. فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. اچھا یہ اس آیت طیبہ میں ہے. میں یہاں اب آپ سے کہوں گا یہ نا بعض باتیں اتفاقی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر بھی ایک حکمت ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ 11ویں پارے میں ہے اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ 11ویں والے ہیں. بات تو اتفاقی ہے لیکن آخر لنک تو ہے نا اس کا، لنک ہے، یہ روحانی لنک تو ہے نا جی اس کا. تو اب کسی کو سمجھ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر ایک نور کا چراغ جلے گا. سمجھ آئی نا. اور جس کو نہیں آئے گی تو اور بجھے گا اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ آیت طیبہ اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے. اچھا حضرت حافظ صاحب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے الا لفظ جو ہے نا علماء فرماتے ہیں محققین فرماتے ہیں کہ یہ حروف تنبیہ میں سے ہے. یہ کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے اور اس بندے کو الرٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. آپ دیکھیں یار نماز کا ذکر آیا، روزے کا آیا، حج کا آیا، زکوٰۃ کا آیا، جہاد کا آیا، جملہ مسائل کا آیا، لیکن کہیں پر یہ لفظ نہیں آیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. لیکن جب ولیوں کا ذکر آیا تو سب سے پہلے یہ لفظ استعمال فرمایا خبردار چوکنے ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو اولیاء ہوتے ہیں نا وہ اپنے رہن سہن کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے افراد ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اتنا چھپاتے ہیں کہ بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ بیٹھنے والا پتہ نہیں کس لباس میں خضر بیٹھا ہے، کس لباس میں اویس بیٹھا ہے، کہاں کوئی کلندر بیٹھا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہ رکھنا. کئی ہوتے ہیں جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں فرمایا کہ وہ کمبل اوڑھنے والے ہیں لیکن ان کو لوگوں کی پرواہ کوئی نہیں. ہاں جب کسی بات پہ قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ایک ہستی کا خاص الخاص نام لیا. فرمایا ان کامل ہستیوں میں ایک میرا عمار ابن یاسر بھی ہے. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام لیا گیا اس حدیث شریف میں. بلکہ حضرت عمار بن یاسر کی بات چلی تو لگے ہاتھوں جلدی میں ایک بات کہہ دوں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے عمار جنت تیری مشتاق ہے کہ تو آ مجھے دیدار کروا. یہ حضرت عمار بن یاسر ہے. سبحان اللہ. بلکہ یہ جنت تیری مشتاق ہے. میں جلدی میں بات بتا دوں تاکہ ناظرین جب بھی اس کو سنیں تو ان کو بھی لطف آئے. یہ جو حضرت عمار بن یاسر ہیں یہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی ختم ہو گیا عمار پانی بھر کے لے کے آؤ. جب یہ پانی بھرنے جانے لگے نا تو حضور نے فرمایا عمار جی میرے آقا. فرمانے لگے ایک روکنے والا آئے گا تو ذرا تکڑا ہو کے جانا ہے. تو غیبوں پر خبردار نبی نے بتا دیا. تو حضرت عمار کہتے ہیں میں بھی ذرا چوکنا ہو گیا. آپ فرماتے جب میں پہنچا تو ایک کالا کلوٹا شخص آ گیا بالکل بدنما بد شکل بد عقل. اس نے آ کر مجھ سے نا بحث شروع کر دی. بحث تکرار میں بدل گئی. تکرار سے جھگڑا شروع ہو گیا. تو فرماتے ہیں میں نے بھی پکڑ لیا اور لٹا لیا اور بیٹھ گیا اوپر. آنا ادھر تو کیا سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتتا وہ نہیں ہے جس کا کوئی جسم بڑا ہو. جیتتا وہ ہے جس کے سائیں زندہ ہوں. جیتتا وہ ہے جو مالکوں والا ہوتا ہے. تو مالکوں نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا اور وہ چکنے ہو کے گئے. سمجھ آئی. اچھا آپ نے جب لٹا لیا نا تو آپ فرماتے ہیں مجھے نا ایک پتھر کا اتنا سارا ٹکڑا میرے ہتھے چڑھا. میں نے اتنے زور سے مارا پٹائی میں نے کر لی لٹا لیا اچھے طریقے کے ساتھ سروس فرمائی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو میرے ہاتھ میں بڑا ایک روڑا ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بڑا کنکر تھا اتنے زور سے مارا کہ میں نے اس کا ناک ہی پھوڑ ڈالا. وہ جان چھڑا کے بھاگا. کہتا یار کس کے ہتھے چڑھ گیا ہوں یار یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑتا. وہ بھاگ گیا. میں نے ہاتھ دھوئے پانی بھرا حضور کی خدمت میں آ گیا. آقا کریم علیہ السلام نے جب پانی لے لیا تو فرمایا سنا آیا تھا روکنے والا. جی آیا تھا. فرمایا کیا کیا. فرمایا ہم نے لٹا لیا تھا اور ہم نے وہ حشر کیا کہ وہ جان چھڑا کے بھاگا ہے. اب اگلی بات سنیے گا. آقا کریم نے فرمایا عمار جانتے ہو وہ کون تھا. فرمایا نہیں حضور میں نہیں جانتا. فرمایا وہ شیطان تھا ابلیس تھا جو تم سے لڑنے آیا.
لیکن اللہ نے شان یہ عطا کی کہ میرا صحابی جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ اللہ سبحان شیطان اللہ، ہمیشہ ہارتا ہے، صحابی جیت جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور شیطان ہوتا ہے جو صحابہ سے جلتا ہے۔ کیا بات ہے، صحابہ کی جو شان ہے وہ کمال ہی کمال ہوتی ہے۔ تو بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ بالکل عام لوگوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں ولی کو تلاش کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ صوفیاء نے لکھا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں متنبع اس لیے کیا گیا کہ خبردار ہر بندے کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اگر کوئی اللہ کا دوست ہوا نا تو اس کے ساتھ ذرا ادب اور احترام اور پیار سے ملنا ہے۔ بہت اچھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت حافظ صاحب یہ بات بڑی سننے والی ہے، علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا ان سے اعلان جنگ ہے، ایک جو بندہ سود کھاتا ہے اس کے بارے میں، اور ایک جو ولیوں سے دشمنی لیتا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں یہ بتلایا گیا کہ ولی سے کبھی دشمنی نہ کرنا۔ اچھا، سود والے سے اعلان جنگ کیوں ہے، اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اس سے اعلان جنگ کیوں ہے؟ یہاں پر صوفیانہ نکتہ یہ جو سود خور ہوتا ہے نا وہ صرف اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے اور باقی پتہ نہیں کتنے گھروں کو اجاڑنے کا منصوبہ ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا یہ مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، اس لیے اس پر لعنت بھی ہے اور اس کو اتنی بڑی وعید بھی ہے کہ اللہ کا تیرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور وہ بندہ ایک دن برباد ہو جاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ میں بڑھ رہا ہوں، حقیقت میں کم ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، بغض رکھتا ہے اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا اعلان جنگ ہے سود والے سے۔ اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ کیوں ہے؟ فرمایا دیکھو جو میری مخلوق کا حق کھائے سود خور، جب میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں تو میری مخلوق میں جو سب سے افضل ولی ہوتے ہیں جو ان کا دشمن بن جائے، میں ان سے اعلان جنگ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ رب العزت جو ولیوں کا دشمن ہے اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے ولیوں سے محبت کرنی ہے یا پھر نفرت لینی ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کو محبت سکھلائے گا، اور ولی ہیں ہی اس لائق کہ قابل محبت ہیں، تو ہیں اس لائق، پہلی بات۔ اب دوسری بات توجہ طلب ہے، حضرت حافظ صاحب اس آیت میں یہ موجود ہے اور آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی، وہ اس کے ساتھ لنک بھی کرے گی، اور وہ یہ ہے نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا حضور غوث پاک بڑے خوف والے تھے، بڑے رونے والے تھے۔ اب آیت کہتی ہے خوف اور غم نہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا دوسری آیات تو یہ بات پڑھیں تو اس کے اندر خوف کا ذکر موجود ہے، احادیث پڑھیں تو خوف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب کیسے سمجھنی ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں خوف کی ہیں دو قسمیں۔ صحیح۔ ایک ہوتا ہے خوف جو فائدے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف جو ضرر والا ہوتا ہے۔ فائدے والا خوف محبوبوں کو دیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، فائدے والا خوف محبوبوں کو دیا جاتا ہے، واہ واہ واہ، اور جو ضرر والا خوف ہے وہ کافروں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ محبوبوں کو خوف کیسے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے تو فرمایا میں اس کو دو جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اب ہے خوف، ہے محبوبوں کو دیا، ہے فائدے والا، سبحان اللہ، اور وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی قہاریت، اس کی جباریت، اس سے ڈرنا، اللہ کو اللہ مان کر اس سے ڈرنا، اس کی اتنی انعامات ہونے کے باوجود پھر ڈرنا، یہ بندے کے لیے نفع مند بھی ہے، دو جنتوں کا سبب بھی ہے اور ترقی درجات کا سبب بھی ہے۔ بہت اچھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 9 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ علماء نے 17 کا عدد بھی لکھا، ایک حدیث میں تو 2 مرتبہ اکٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 3 مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام سے جنت خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ خوف تو ہے نا یہاں پر بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوف ہے فائدے والا، یہ محبوبوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے باقی لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ اتنے مرتبے والا جب اللہ سے ڈر رہا ہے تم کس بات کی بولی ہو۔ اللہ، اور اگر یہ محبوبوں والا خوف دیکھا جائے تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اس تناظر میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، خانہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بندہ ایک ہی بات کرتا ہے، یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہیں، باری تعالیٰ مجھے قیامت والے دن اندھا اٹھانا، آنکھوں کی روشنی نہ مجھے دینا تاکہ میں کوئی دیکھ نہ سکوں، مجھے تو اسے اتنا ڈر لگتا ہے۔ اتنی رونے کی آواز بلند ہوئی، غلاف کعبہ پکڑ کر وہ رو رہے ہیں، اتنی بلند ہوئی، طواف والے مطاف والے سارے رونے لگ پڑے۔ آخر کار تہجد کا وقت ہوا تو کئی صاحبان حال قریب آئے، انہوں نے آ کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی ذات ہے۔ خوف ہے لیکن فائدے والا،
نفع والا اور محبوبوں کو عطا کیا جاتا ہے. کمال. اور کافروں کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا مریں گے تو ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. یہ کافروں کے لیے. فرمایا مریں گے تو ان کے جسم، ایسے مثال دی گئی، یہ مل ایک کپڑے کو کہتے ہیں، اس کو جب بیری وہ درخت ہے جس پر بہت کانٹے ہوتے ہیں، اس پر ڈال کر جب کھینچا جائے تو چیتھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کافر کو جب موت آتی ہے تو اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے جاتے ہیں. اس کو بھی خوف ہے. قبر میں اجتہے آئیں گے، سانپ آئیں گے. فرمایا ان کو عذاب ہوگا. یہ سارا خوف ان کافروں کے لیے ہے، اور یہ وہ خوف ہے جس سے پناہ میں رکھا گیا. فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے یہ خوف نہیں ہے کہ میرا خاتمہ صحیح نہیں ہوگا، میری قبر میں یہ ہوگا اور مجھے یہ نہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. چونکہ اس کو جتنی معرفت نصیب ہو گئی وہ اتنا اپنے رب سے ڈرنا شروع ہو گیا، اور جتنا ڈرتا جائے گا اتنے ترقی درجات ملتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے آیت طیبہ کے اس حصے کا جواب. اب یہ تیسری بات، اور یہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی شان پر دلیل ہے، اور جو ولایت ہے یہ نبی کی شان پر دلیل ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. نبی جو ہوتا ہے اللہ کی شانوں کا مظہر ہوتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس نے پہچاننا ہو اور دیکھنا ہو، نبی پاک کی سیرت کو پڑھے، معجزات اور کمالات کو پڑھے، پتہ چلے گا کہ جس کے بھیجے ہوئے نبی کی یہ طاقت ہے تو پھر بھیجنے والے خدا کی طاقت کیا ہوگی. یہ پہلی بات. اور جو ولی ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے. جب بندہ ولی کے شان کمالات اور کرامات کو دیکھتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے جس کے امتی کا یہ حال ہے ان کے نبی کا حال کیا ہوگا. اب یہاں پر اس تناظر کے اندر اگر آپ حضور غوث پاک کو دیکھیں تو وہی پہلے والی بات، نبیوں میں نقطہ کمال مصطفیٰ کو ملا ہے اور ولیوں میں نقطہ کمال غوث اعظم کو ملا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی شان اقدس، آپ کا کمال، یہ پہلا نقطہ اس انداز سے اگر سمجھا جائے. اب دوسری بات، علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی. فرمایا یہ دوسری بات ناظرین بھی غور فرمائیں، اور وہ یہ ہے جو بھی ولی ہوتا ہے نا حضرت حافظ صاحب، وہ کسی نہ کسی نبی کی طبیعت اور طریق پر ہوتا ہے. اس کی جو طبیعت ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی سنت، طریق، راستے پر ہوگی. کسی کی طبیعت میں جلال ہے تو وہ راستہ موسوی پر ہے. کیا بات ہے. کسی طبیعت میں زہد و قناعت ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کی طبیعت پہ ہے. کسی کی طبیعت میں قربانی کرنا، مال لوٹانا، اولاد لوٹانا، تو وہ طبیعت خلیلی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اور کوئی ہر رضا میں شامل ہے تو وہ طریق حضرت سیدنا اسماعیل پر ہے. الغرض کوئی رونے والا ہے تو وہ طریق نوح پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حضور غوث پاک ہیں یہ طریق محمدی پر ہیں. حضور غوث اعظم کیا ہیں؟ طریق محمدی پر ہیں. اب اس میں کیا راز ہے کہ طریق محمدی کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ پاک نے سب نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمائے، فرمایا اسی طریق پر جو ولایت غوث اعظم کو ملی ہے آپ کو سب ولیوں سے زیادہ کرامتیں عطا فرمائی گئی. واہ واہ واہ. حضرت حافظ احسن صاحب، یہ بات بڑی سننے والی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شان و کمال کے لیے، چونکہ یہ طریقے محمدی پر ہیں. بہت اچھا. اور پھر دوسرا نقطہ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے اقدس ہے وہ کیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے تھے جیسے پہلا بندہ سنتا تھا حضرت حافظ صاحب، ویسے آخری بندہ سنتا تھا. ایک ایک لفظ نکھرا سمجھ آتا تھا. حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں 70 ہزار لوگ بیٹھتے تھے، اور رجال الغیب الگ ہوتے تھے، اولیاء الگ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا. کیوں؟ حضور غوث پاک کی جو ولایت ہے یہ طریقے محمدی پر ہے. آپ کو یہ کمال عطا کی. اب اسی جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی، اس کو لنک کریں ذرا تو بات یہ آپ کو اور لطف دے گی. ظاہر سی بات ہے، مزہ تو آتا ہے نا جب بندے کے سینسر مل جائیں اور کام کریں، اور سینسر تو کام کرتا ہے، ہمارا روحانی سینسر تو کرے گا نا. اور وہ یہ ہے، دیکھیے یہ طریقے محمدی پر ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ ہی آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی. تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے.
یہ طریقے محمدی پر ہیں، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہ دو باتیں، اب تیسری بات سنیے، حضور غوث پاک کی شان ہی بتانی ہے نا جی، تاکہ یہ قوم دیکھے تو صحیح میرے غوث کیا ہیں۔ کیا بات، ایسے تو نہیں فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، تو ذرا دیکھو تو صحیح نا میرے غوث کی شان کیا ہے۔ یہ وقت کے امام ہائے رضا ہائے کے ہائے ہائے، امام احمد رضا جو کہ خود مادرزاد ولی اور مجدد ہیں، یہ بات ہے، واہ واہ، سمجھ آ رہی نا، ان کا یہ کمال ہے۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں، بلکہ جب مقام ناز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، اللہ اکبر، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ کیا بات ہے، ہائے 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 سب کیا بات، سبحان اللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب ذرا یہ طریق میں نے دو پہلے بتائے، اب ذرا تیسرا بھی سنیے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو امت عطا فرمائی، کسی نبی کی امت کی اتنی کثرت نہیں ہے جتنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر امت عطا کی گئی۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میں کثرت امت پر فخر فرماؤں گا، بلکہ یہ حدیث شریف جامع الترمذی میں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنتی لوگوں کی صفیں 120 ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، واہ واہ واہ، باقی ساری کی ساری 40 صفیں کل جتنے بقیہ نبی ہیں کم و بیش سوالات ان کی ہوں گی، 80 صفیں مصطفیٰ کی امت کی ہوں سبحان گی، اللہ، اتنی کثرت۔ اور اس سے کوئی صف یہ نہ سمجھے جو ہماری مسجدوں اور عیدگاہوں کی ہوتی ہے، قیامت والے دن یہ ساری دنیا پلین ہو جائے گی، لیول پہ ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ایک صف بنے گی۔ اتنی لمبی چوڑی جب صف ہوگی نا اور 80 ہوں گی تو انشاءاللہ کہیں پر تو غوث ہمیں بھی کہیں گے نا آ ہی جانا، اللہ کی رحمت ہو ہی جائے گی نا۔ یہ کثرتی امت ہے میرے بھائی، اگر اس طریق کو دیکھیے تو جیسے حضور کو امت کی کثرت عطا کی گئی، حضور غوث اعظم کے مریدوں کی کثرت ان کو عطا کی گئی۔ واہ جی واہ، علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی، آپ علامہ شارانی کو پڑھ لیں، آپ قسطلانی کو پڑھ لیں، آپ ملا علی قاری کو پڑھ لیں، آپ بڑے بڑے علماء ائمہ شیوخ صوفیاء آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں جتنے مرید غوث پاک کے ہوئے ہیں اتنے نہ کسی کے ہوئے تھے، نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے۔ اتنے قادری، سمجھ آ رہی نا، اتنے قادری اللہ رب العزت نے۔ یہ دیکھیں یہ طریقے محمدی پر ہیں، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اقدس۔ اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ دیکھیں ولی سارے ہی ہیں، آپ جہاں پر چلے جائیں، مطلب سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، آپ اسی طرح سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ نقش بندیہ، آپ جس سلسلے میں بھی چلے جائیں وہاں پر جب سب کی بات ہوگی مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے غوث پاک کی بات نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، اتنا ذکر اقدس کیوں بھائی؟ یہ طریقے محمدی پر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اسی طرح جیسے حضور کا ذکر کثیر ہے، حضور غوث اعظم کا ذکر بھی کثیر ہی ہے۔ واہ، اور پھر ایک بڑی خاص بات حضرت حافظ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بات بڑی زبردست اور بڑا مزہ دے گی، وہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب نوازا گیا نا، میثاق لیا گیا سارے نبیوں سے عالم ارواح کے اندر، یہ ہمارے حبیب ہیں، اگر یہ آ جائیں تمہاری زمانہ نبوت چل رہا ہو، مفہوماً بتا رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَىٰ آخِرِهِ الْآيَةِ، فرمایا حبیب آ جائیں تو تم نے اپنا سارا جتنا بھی تمہارا نظام ہو اس کو چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور یہ فرمائے ویسے کرنا ہے۔ واہ، پکے ہو پکے ہو، فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا، میثاق لیا گیا سب سے۔ اگر اس طریق کو دیکھا جائے تو یہ حضور غوث پاک کو بھی عطا کیا گیا۔ وہ کیسے؟ ایک وقت وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے۔ واہ 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 واہ، جس نے جھکایا اسی نے کچھ پایا، اور جس نے نہ جھکایا اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ بلکہ یہاں پر یہ قلائد شریف کو پڑھے نا، فرمایا اس وقت دنیا کے جتنے اس وقت اقطاب تھے، اوتاد تھے، نجبات تھے، صوفیاء تھے، یعنی جو بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں اولیاء کی، ان کے جو سرخیل تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ صحیح، ہاں، اور 313 کے 313 نے اپنی گردن کو جھکا دیا اپنے تمام تر مشاغل سے فارغ ہو کر۔ بلکہ یہ اگر میں بات بتاؤں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق،
آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے فوراً گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں، میرے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے، یہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر روح المعانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ دیکھیں، حضرت شہاب الدین سہروردی 14 سال کی عمر تھی، آپ کے جو شیخ تھے نا تو وہ آپ کو لے کر آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لے کے آئے، میرا مرید ہے تو اس نے علوم ظاہری پڑھ لیے، حضور کچھ عطا فرمائیے نا۔ حضور غوث پاک نے نا ایسے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ مسئلہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، چپ۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ حضور سب کچھ لگتا یہ ہے کہ تختی صاف ہو گئی۔ فرمایا تختی پر کچھ لکھنا ہو صاف تو کرنی پڑتی ہے، یہی تو تمہیں بتانا تھا۔ فرمایا پہلے کال تھا اب حال لکھ کے جائیں گے، پہلے کال تھا اب حال لکھ کے جائیں گے۔ فرمایا لکھ دیا، پھر دیکھو آج بھی شہاب الدین سہروردی کا طوطی بول رہا ہے۔ کیا کہنا، یہ آپ یہ سہروردی حضرات توجہ فرمائیں، سبحان اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چھتری کے نیچے ہیں، حالانکہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، سبحان اللہ، امام الاولیاء کا لقب ان کو بھی دیا گیا۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھیں، 157 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، حضور غوث پاک کے پردہ کرنے کے 157 سال بعد، لیکن آپ بخارا شہر سے جب گزر رہے تھے غوث پاک نے فرمایا میری سواری روکی جائے، سواری سے نیچے اترے، بخارا کی طرف منہ کر کے آپ نے پتا کیا کہا؟ فرمایا کہ یہاں پر میرا بیٹا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا، ٹھیک ہے، اور فرمایا علم و عرفان میں اور زہد و تقوی میں اس وقت اس کا ثانی کوئی نہ ہوگا۔ آپ نے پہلے ہی بشارت دی، فرمایا ہم نے اس کو یہ سلطنت سونپ دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کو دیکھیں تو آپ، اچھا سلسلہ شازیہ کو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں نا، جن کا وظیفہ حزب البحر ہے، یہ وہ ہستی ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے بھائی، یہ وہ مبارک ہستی ہیں۔ ان کے جو مرشد تھے حضرت ابو مدین مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حضور غوث پاک نے اعلان کیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا، فرمایا بل علی رأسی و عینی، فرمایا آپ کا قدم گردن پر ہی کیوں، آنکھوں پر بھی ہے اور سر پر بھی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ رفائیہ سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ، اتنی بزرگ اور بلند تر ہستی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں گیا تو کہنے لگے حضور آپ کا بیٹا آیا ہے، اگر آپ مصافحے کی دولت سے نواز دے تو میرا کام ہو جائے گا۔ حضور اکرم ہزاروں لوگوں دیکھنے والوں نے دیکھا اور تواتر کے ساتھ یہ بیان ہوا، کہانی ہوگی کسی کہانی باز کے لیے، ہمارے لیے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے نا وہ اس دنیا کے کم لوگ ہیں، وہ روحانی دنیا کے لوگ ہیں، جنہوں نے ہر چیز کو تول کر بیان کیا اور دیکھ کر بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے روضہ سے ہاتھ نکال کر ان کو عطا کیا، انہوں نے چوما اور نوازا، یہ حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ حضرت احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے تھے اپنے مریدین و متعلقین میں، یکدم آپ نے گردن جھکا دی، فرمایا بل علی رأسی و عینی۔ مریدین و متعلقین نے کہا حضرت کیا ہوا ہے؟ فرمایا شہنشاہ بغداد نے کہا ہے ہمارا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، تو فرمایا ہم نے اپنی گردن جھکا کے کہا گردن ہی کیوں، سر بھی تیرا ہے غوث اور آنکھیں بھی تیری ہیں۔ برکہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فتح رضیہ شریف پڑھ کے دیکھیں، کسی بندے نے سوال بھیجا کہ یہاں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف حضرت سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ عنہ جن کا مقام و مرتبہ زیادہ حضور غوث پاک کا زیادہ نہیں ہے، اور اسی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ پر اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ ڈالی، اس کے اندر آپ نے 11 سندوں کے ساتھ آپ نے اس پوری مسائل کو علماء، اولیاء، صوفیاء، صلحاء، محدثین سب کے اقوال جمع کیے، ان میں ایک بات سید احمد کبیر رفائی کی، فرمایا یہ جو امام احمد کبیر رفائی کا اپنے آپ کو بڑا محب ثابت کر رہا ہے، فرمایا سب سے زیادہ ناراض اس سے ہوں گے، کیوں؟ فرمایا ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں اور یہ محبت رکھ کے عقیدہ ان کے خلاف رکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی، کہتے ہیں محدث عبد الرزاق یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا، اس سے کسی بندے نے پوچھا کہ تو حضرت مولا علی کو فضیلت کیوں نہیں دیتا حضرت ابو بکر عمر پر؟ اس نے کہا میں شیعہ ضرور ہوں پر اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ حضرت علی کی مخالفت کروں، میں محبت ضرور کرتا ہوں، میں محبت ضرور کرتا ہوں، لیکن میں اپنے شیخ جس سے میری محبت ہے میں ان کی بات کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا، میں اس علی سے محبت کروں اور پھر بات نہ مانوں، مجھ سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ اس نے کہا میں یہ کر ہی نہیں سکتا، محبت میری ضرور ہے پر افضل ابو بکر عمر ہے، کیوں؟ کہا یہ کہا ہی مولا علی نے ہے، میں کیسے نہ مانوں یار؟ اعلیٰ حضرت نے یہ قول لکھا ہے، اور یہیں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ صاحب ایک بڑے کمال کی بات لکھی ہے،
اور وہ بات یہ آپ فرماتے ہیں، یہ جو کہتا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی کا مرتبہ زیادہ حضور غوث پاک کا کم ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے پوری سند کے ساتھ یہ بات لکھی. آپ فرماتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی بیٹھے تھے تو آپ کے پاس حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا اور آپ جھوم رہے تھے، جیسے ہمارے احسن بھائی جھوم رہے ہیں، جیسے ہمارے یہ نعت خان جھوم رہے ہیں محبت میں. تو کہہ رہے وہ جب جھوم رہا تھا نا تو اوپر سے ایک مرید آ گیا جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا. اس نے کہا بس یہاں پر بیٹھ کر کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، بس میرے شیخ کا ہونا چاہیے. آپ نے یوں جلال کی نظر سے دیکھا، وہیں پہ مر گیا. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا عبد القادر کون ہے؟ اس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جہاں سے چاہے پانی پیے. غوث پاک کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سید احمد کبیر رفاعی فرما رہے ہیں. اللہ اور ایک جلال کی نظر ڈالی اور اس کو ختم کر دیا. کہہ رہے تو غوث کی بات نہیں سن سکتا، مر جا، اس سے بہتر یہ ہے. آپ جو غوث کی بات نہیں سنتے تم بھی مر جاؤ، تمہارا جینا کہاں بنتا ہے یار. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور الحمدللہ وہ مر ہی رہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں. تو مفتی صاحب یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یعنی جو اپنے کہتے ہیں میرے پیر کی بات کرو مگر یہاں کسی فلاں صحابی کی بات نہ کرو، یہاں وہ بات بھی میں چاہوں گا کہ ساتھ جوڑ دیں آپ. میں آپ کی بات، چلو میں اس بات کو یوں مکمل کرتا ہوں. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی اور میں ناظرین سے کہوں گا جتنے محافل کرتے ہو نا، آپ کے پاس بھی نقیب آتے ہیں، لیکن آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نقیب کا تعین یہ کریں کہ آیا کہ اس کے پاس کوئی علمی استعداد و صلاحیت ہے سنیت کے مطابق کہ وہ چلا سکے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اسے پابند کریں کہ میرے بیٹے آپ ہمیں عقیدہ نہ سکھائیں، عقیدے کے لیے 14 سال 15 سال پڑے علماء مفتی ہیں وہ بیان کریں گے، بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کی محافل کو چلانے والے حافظ طاہر جیسے ہوں نا، جو مطالعہ کر کے آتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ غوثیت کیا ہے، یہ ہے کس کے بعد. حافظ صاحب اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے کہا کہ یہ جو غوثیت عظمیٰ ہے، غوثیت کبریٰ ہے، یہ حضرت امام حسن کو عطا ہوئی. اس کے بعد حضرت غوث پاک اور بعد میں امام مہدی آئیں گے تو ان کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. امام حسن سے امام مہدی تک جتنا دورانیہ ہے، اس کے بے تاج بادشاہ اگر ہیں تو میرے غوث اعظم ہیں. یہ آپ نے بات کہی نا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد جب بیان کریں گے تو آپ کی بات لنک کر جائے گی اس کے ساتھ. مقصد یہ تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی نا، تو ظاہری طور پر جو سلطنت تھی وہ تو حضرت امیر معاویہ کے پاس آ گئی نا، آپ نے ان کو دے دی، تو امام حسن کے پاس کیا بچا؟ یہ ہے نقطہ سمجھنے والا. امام حسن کو اس بدلے میں ولایت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ اکبر. یہ وجہ ہے جس کو لوگ بیان نہیں کرتے. اللہ اکبر. غوثیت عظمیٰ کی بادشاہی عطا فرما دی گئی. دیکھو ظاہری ادھر ٹرانسفر ہو گئی اور دوسری یہ ٹرانسفر ہونی بھی تھی. یہ بھی لوگ خیانت کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے. احمد رضا کے منگتوں کو سنو، غوث پاک کے منگتوں کو سنو، تمہیں بتائیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ آقا کریم نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی. جب مکمل ہو گئی تو امام حسن نے تو رکھنی نہیں تھی. اللہ اکبر. تم شور مچاتے ہو کہ یہ حصہ ان کا تھا. اور شرم کرو، حضور کی حدیث بتا رہی ہے 30 سال تک میرے منہج پر خلافت رہے گی، بعد میں بادشاہی آ جائے گی. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا منہج نبوت پر جو خلافت تھی امام حسن کے 6 ماہ پہ مکمل ہو گئی. اب امام حسن نے تو اس کو اپنے سے دور کرنا تھا، لیکن آپ نے جس پوری دنیا میں نگاہ دوڑائی، امام حسن کی نظر میں جو بندہ معتبر ٹھہرا اسی کا نام تو امیر معاویہ تھا نا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا ہے سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ امام حسن نے بھی ٹھیک کیا ہے اور یہ ہوا بھی ٹھیک ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ مل گئی. 20 سال تک حضرت حافظ صاحب، حضرت امام حسن نے جس دن خلافت دی اس سے لے کر امام حسین کی شہادت تک دورانیہ 20 سال کا تھا. 10 سال امام حسن زندہ رہے. 10 سال نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ مسئلہ ہے. اور 10 سال بعد میں امام حسین زندہ رہے، وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب صحابیوں سے جنت کے سرداروں کو مسئلہ نہیں ہے تو آج کل کے بدکاروں کو کیوں مسئلہ بنا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت بات. جنت کے سرداروں کیا انداز ہے. جنت کے سرداروں کو جب مسئلہ نہیں ہے تو آج کل کے بدکاروں کو کیوں مسئلہ ہے؟ شرم کرو اور حیا کرو جن کو مسئلے بنے ہوئے ہیں. اور تم جب دیکھو نا حضرت امام حسن نے عطا فرما دیا. 20 سال تک ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھیج رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. مفتی احمد یار خانی میں نے لکھا یہاں تک امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، امیر معاویہ اپنی کرسی اور تخت چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اوپر بیٹھیے. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اصل یہی ہیں.
اللہ یہ تو ہمیں اکبر، نوکری دی گئی ہے نا. اللہ اب یہ اکبر. کیوں نہیں بیان کیا جاتا بھائی اصل جان؟ یہی ہے. اصل اللہ یہی ہے. اکبر. میں صدقے. واہ آمین. واہ واہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا واہ، فرمائے. واہ، واہ. تو عرض یہ کرنے کا مقصد یہ، یہاں پر تو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خلافت 30 سال کے لیے جب وہ ختم ہو گئی تو اس کو آگے ٹرانسفر کرنا تھا. اب تم کہتے ہو بعد میں پھر انہوں نے لینی تھی، شرطیں تھی تو ٹوٹ گئیں. وڈا شرطاں دا کچھ لگدا نہ ہوے تاں صحیح سند کے ساتھ بتا نا کہ سال سنت کی کتاب میں یہ موجود ہے. اور اگر شرطیں توڑی ہوتی تو امام حسن بعد میں چپ کر کے بیٹھے رہتے. شرط توڑی ہوتی تو امام حسین چپ کر کے بیٹھے رہتے. جو یزید کے خلاف اٹھ سکتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف نہیں اٹھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر سب سے بڑی بات، میں ان کو تابوت جہالت میں بند کر کے اوپر ذرا کیل ٹھونک دوں کہ ساری زندگی اندر ہی مرتے رہیں. واہ، واہ، اور وہ واہ. یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اس کے صدقے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. امام حسن کا گروہ بھی مسلمان، امیر معاویہ کا بھی مسلمان. یہ نبی پاک کی بشارت اور معجزہ ہے. جو صلح حسن و معاویہ کو نہیں مانتا وہ معجزہ مصطفیٰ کا منکر ہے. اللہ اکبر. اللہ وہ معجزہ مصطفیٰ کا منکر ہے. وہ جھوٹے کذاب، تو کیسے امام حسن کی شان کو مان سکتا ہے جب تک یہ حدیث نہ بیان کرے؟ اور اگر حدیث بیان کرے تو کلیئرٹی حدیث میں جیسے امام حسن کو عطا کی گئی ویسے امیر معاویہ کو بھی عطا کر دی گئی. واہ 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 واہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بات کو نا یہ نہ کہا کرے. آج کل کئی ایسے بھی آ گئے جو آپ اشارہ کر رہے تھے، او جی ہمیں نہیں پتا کون سا صحابی رضی اللہ عنہ ہے، ہمیں نہیں پتا. پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، ہم تو پاس نہیں دینا. تو میں نے کہا تیرے باپ اور تیرے پیر کا عرس ہوتا ہے، تو پاس تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں پتہ ہے، تو میں نے دیکھا ہے. اس کو تو بڑا شیخ الکل حضرت امام الاولیاء تو فلانا 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 لقب دیتے ہو. شرم کرو شرم، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. تو اپنے پیر اور اپنے دادا پیر اور اپنے پردادا پیر اولیاء جن کے بارے میں صرف لوگوں کا حسن ظن ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ شانوں والے بھی ہیں. اور بھائی تیرے پاس کیا سند ہے؟ صحابیوں کے بارے میں میں سند دکھاتا ہوں. قرآن میں رب نے فرمایا صحابیوں سے رب راضی ہو گیا اور رب صحابیوں سے راضی ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اپنے پیروں کو تم ایسی باتیں کر. دیکھو ہم ہر سنی پیر کو مانتے ہیں، کمال، ہم تو مانیں گے نا بھائی جان. لیکن یہ کیا اپنے پیر کو آگے لے کے آنا اور بسوں کا صحابی تک کو پیچھے لے جانا. اور پھر دیکھیں نا، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کا عرس ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں نہیں عرس نہیں ہونا چاہیے. تیرے باپ کا ہو سکتا ہے، تیرے باپ کا ہو سکتا ہے، صحابی رسول کا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ عرس کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. اور صحابی سے بڑا کون ہے ایمان والا؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا تو بال من رآنی و آمن بی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا جنت کی بشارت ہو. فرمایا وہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھ لیا. صحابیوں کی یہ شان ہے. اور تو رضی اللہ ڈھونڈ رہا ہے، تو ڈھونڈ رہا ہے کہ پاس میں بیٹھا ہوتا میرے سامنے کلمہ پڑھتے تو پھر تو جناب گواہ بنتا. تیری اوقات کیا ہے؟ پوری امت نے جن کو صحابی لکھ دیا، تجھے شک کیوں پڑ گیا ہے؟ آپ نے میری تار چھیڑی تھی، اس لیے پھر میں نے کہا بھی چلو یہ مسئلہ ذرا کلیئر ہو جائے. کمال کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ غوثیت کبریٰ جو ملی ہے یہ اسی کے صدقے میں تو ملی ہے. سارا فیضان غوث اعظم، یہ غوث اعظم الحمدللہ، یہ فیض ہی غوث اعظم، پیغام غوث اعظم، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے، میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. پھر زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے اپنے غوث کی. میں صرف یہاں یہ بات بتا دوں، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا اگر آپ کمال دیکھنا چاہیں نا، دیکھیے حضرت حافظ صاحب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو سید گھرانے میں، آپ نجیب الطرفین ہیں، رمضان کی یکم کو پیدا ہو رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور مشہور روایت کے مطابق آپ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے. آپ مادرزاد ولی ہے تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں. پھر جب بڑے ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چند سال ابھی عمر 18 سپارے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. پھر حضور غوث پاک 18 سال کی عمر کے اندر جب علم دین حاصل کرنے جاتے ہیں، اس وقت راستے کے اندر پہلے ماں سے وعدہ کیا کہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. راستے میں ڈاکو آ گیا، سچ بولا، سچ کی برکت سے سب کے سب نے توبہ بھی کر لی اور سب کو اللہ نے ولی بھی بنا لیا. حضور غوث اعظم نے 33 سال بیٹھ کے پڑھایا ہے اور فتوے دیے ہیں. پیر ایسا ہونا چاہیے نا. 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں آپ رہے ہیں. 40 سال تک عشاء کا وضو کر کے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. 15 سال تک ہر رات میں آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اب اس پر تو سبحان اللہ سب کو بولنی چاہیے تھی نا جی، اور ہمارے ناظرین کو بھی لطف لینا چاہیے نا کہ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شان اقدس ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، 13 علوم میں آپ تقریر فرماتے ہیں، درس نظامی کے پیریڈ خود پڑھاتے ہیں، زور کے بعد قرات کا آپ
खुद कुरान मजीद पढ़ाते हैं। समझ आई? तो मुझे फिर कहने दो ना, हर महीने की 11 तारीख को आप एक बहुत बड़ी महफिल करके दरस कुरान देते हैं, दरस हदीस देते हैं, बल्कि एक महफिल में एक आयत की 11 तफसीरें बयान की, सामने वाले आलिम को पता थी, 40 तफसीरें ऐसी बयान की, वजद तारी हो गया, कपड़े फाड़ डाले। और यही मंजर था जो शायर ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वाह वाह वाह, इतना कमाले इल्म है हुजूर गौसे पाक का। तो मैंने कहा जब बड़े पीर का ये हाल है तो आजकल के छोटे छोटे क्यों नहीं इल्म हासिल करते? इनको भी चाहिए मदरसे में चले जाए। नाराज ना हो ना, ये इनको चाहिए सिर्फ यही, अपने नसब पर फख्र करना बंद करो। असल आला हजरत ने फतावा रज़िया में लिखा है, असल जो बंदे की तरक्की और दर्जे बुलंद होने का सबब बनता है वो इल्म होता है। ऊतुल इल्म दराजात। वाह वाह वाह। तो फरमाया इल्म भी इनको हासिल करना। ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी जिंदगी ऐसी है। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं, मैं बात को बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। और एक बड़ी खास बात, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा था कि आप अपने मुरीदों पर खास निगाह फरमाते हैं, बल्कि अगर आपकी रूहानी दुनिया की इस चीज को पढ़ा जाए तो आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह से जमानत ली अपने मुरीदों के बारे में। ये है मकामे नियाज। वाह वाह वाह। समझ आई ना कि अल्लाह की बारगाह में इबादत करके रो के मांग रहे हैं, और जब मकामे नाज में आते हैं, मकामे नाज में, फिर फरमाते हैं मुरीद मेरा मगरब में हो, मैं मशरक में हूं, पर्दा हटे हम पर्दा डाल के आएंगे ना। ये है मकामे नाज। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, और फिर फरमाया अब जाहिर सी बात है ऐसा शेख कामिल हो जिसका नाम ही गौस हो। समझ आई ना? फरियाद सुनने वाला और पहुंचने वाला, और खुद कहे मैं पहुंचता हूं। अल्लामा इब्ने खुल्दून ने अपने मुकद्दमे में लिखा है, फरमाया फौत होने के बाद बंदे की रूह और ज्यादा तकड़ी हो जाती है। ये इब्ने खुल्दून ने लिखा है। कहा वो कैसे? फरमाया पहले पिंजरे में बंद है, अब छूट गया है। पहले शेर पिंजरे में है, ताकत है, लेकिन जौहर नहीं दिखाता, और जब ये पिंजरे से निकला है अब कोई दम मारे ना पूरे जंगल में, ये शेर खुद ब खुद पहुंचे। आज ये भी बतला दूं, वक्त के दामन में गुंजाइश होती तो मैं और कुछ अर्ज करता। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ने चाहा तो कभी आएंगे और फिर दोबारा यहां से बात आगे चलाएंगे। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत अल्लामा मौलाना समर अब्बास कादरी साहब, जो वाक़ईतन इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत ही शानदार कंटेंट हमें आपने अता फरमाया है। और जिस फ़्लो में और जिस कैफियत में आप जा रहे थे, और सिर्फ शान और फ़ज़ाइल बयान नहीं कर रहे थे, बल्कि जो सैयदना गौसुल आज़म की तालीमात हैं कि जिस पर एक कादरी को चलना चाहिए, वो भी आपने बड़ी बेहतरीन तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। और वाक़ईतन ट्रांसमिशन का वक्त बड़ा महदूद होता है, वरना हज़रत बस सुनाते रहते और हम सुनते रहते। वो एक माहौल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जश्न गौसुल वरा की इस बज़्म में बना हुआ है। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपका ये बयान फरमाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए, और ईमान के पुख्तगी का ज़रिया बनाए, और हमारे आमाल की इस्लाह का सबब बनाए। हमारे बेहतरीन सना खां यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो आइए मुख्तसरन सबसे हम कलाम सुनते हैं शान हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म में। सबसे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा, चूँकि हमने बज़्म का आगाज़ ही दाएँ हाथ से किया था हमारे जावेद भाई से, तो अब हम अनस करीमी से कलाम सुनते हैं हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत। ये इंशाअल्लाह पेश फरमाएंगे। मैं कादिर दीवाना, मैं कादरी मस्ताना, मैं कादरी दीवाना, मैं कादरी मस्ताना, या गौस फ़कीरों की, या गौस फ़कीरों की, तुम लाज निभा जाना। मैं कादरी दीवाना, मैं कादरी मस्ताना, मैं कादरी दीवाना, मैं कादरी मस्ताना। बगदाद की गलियां हैं और उर्स का मेला, बगदाद की गलियां हैं और उर्स का मेला है। लंगर जो यहाँ देखा, लंगर जो यहाँ देखा, हमने कभी देखा ना। मैं कादरी दीवाना, मैं कादरी मस्ताना, मैं कादरी दीवाना, मैं कादरी मस्ताना, या गौस फ़कीरों
قادر دیوانہ میں قادر مستانہ بغداد فقیروں کا یہ حال بھی دیکھا او میرا بغداد فقیروں کا یہ حال بھی دیکھا ماحول فقیرانہ ماحول فقیرانہ انداز شاہانہ میں قادر دیوانہ میں قادر مستانہ میں قادر دیوانہ میں قادر مستانہ یا غوث فقیروں کی یا غوث فقیروں کی تم لاج نبھا جانا میں قادر دیوانہ میں قادر مستانہ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، زندہ باد بھائی، کیا کہنے ماشاءاللہ. مکتب بھی اگر سنا دیتے تو کیا بات ہے. میں 11ویں کی محفل گھر اپنے سجاتا ہوں. میں قادر دیوانہ میں قادر مستانہ میں 11ویں کی محفل گھر اپنے سجاتا ہوں. یہ تحفہ اجاگر کا یہ تحفہ اجاگر کا منصور گزارا جانا میں قادر دیوانہ میں قادر مستانہ یا غوث فقیروں کی تم لاج نبھا جانا. کیا کہنے سبحان سبحان اللہ. اللہ. جاوید رحمانی جنید حسینی سے میں گزارش کروں گا کلام پیش کر. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلائے دی مدد کعبہ امام مدد غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلائے مدد کعبہ امام مدد کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا ہر کیا دبے جس حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت گردن میں بھی ہے دور دورہ تیرا کیونکہ اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک
ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا میرا، قادری پائے تصدق میرے دولہا میرا، فخر آقا میرا ذات اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میرا ذات اور بھی ایک نظم رفیع، چلی چالا ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چلی چالا ثنا خوانوں چہرہ سبحان اللہ، کیا کہنے جاوید رحمانی، جنید حسینی، کمال کمال، سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام جس کیفیت سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی خوب جھوم رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا عبید رضا قادری سے کلام پیش فرمائے۔ قادراں سروراں رہنما دستگیر، قادراں سروراں رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بنظیر، غوث اعظم امام مبین بنظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، ذکر سے غوث اعظم، ذکر سے شاہ جیلا، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی، اسیر تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء، تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء، سرورا پیر روشن ضمیر، سرورا پیر روشن ضمیر، تجھ سے چاہتے جس قدر چاہتے، تجھ سے چاہتے جس قدر چاہتے، تیری بخشش میرا عطا بے نظیر، تیری بخشش میرا عطا بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، یہ وظیفہ ہے کا درمان بقا، یہ وظیفہ ہے غم کا درمان بقا، یہ وظیفہ ہے غم کا درمان بقا، غوث
مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کمال کر دیا بزرگوں کا کلام کیا بات ہے ماشاء اللہ. میرا ولیوں کے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی گئے کھلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی گئے کھلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی گلیوں سے اعظم ہاں تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی تم جو بناؤ میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی ہاں لاج لگے گی. لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گلا جیا سے اعظم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے جس نے آغاز نے تو دم میں جس نے آغاز نے تو دم میں ہرا مصیبت تلیوں سے اعظم مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑ آئی جب میں نے تمہیں پکارا
آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے۔ میں گزارش کروں گا حافظ عاطف عالم سے حاجی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو شاہ جینا، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گیا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے رکھ کی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را
مٹا دوں جالیوں پر نگاہیں جمی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ. حافظ محمد احسن قادری. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا سورا کا منگتا، شاہ جینا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را میرے میرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء باراتی، سب اولیاء باراتی، کیا خوب ہے نظارہ، نظر کرم خدا را میرے میرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا
کرم خدا را نظر کرم خدا را. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے صلاۃ و سلام کے چند اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ حسن عباس صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گلے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقابل کا، غوث اعظم امام متقابل کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. خلاق عالم، ہم سب کا آج کا یہ خوبصورت پروگرام کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ قبول فرما. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ایمان سلامت لے گئے، سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ بھیجتے ہیں قبول فرما. اے میرے پاک اللہ، آج کی اس خوبصورت پروگرام کا صدقہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کا فیضان نصیب فرما، اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرما. ہمارے اس ادارے IDS کو کامیابیاں عطا فرما. جتنے معاونین و مخلصین اور ٹیم کے لوگ ہیں، جملہ علماء، مشائخ، ثناخان، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرما. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما. اے میرے اللہ، اس دینی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے نیک بندے، ان کا صدقہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما. حضور غوث اعظم کی نگاہ کو ہماری جانب مبذول فرما، اپنے جملہ محبوب بندوں کی نگاہوں کو ہماری جانب مبذول فرما. اے میرے اللہ، ہمیں نہ دیکھ، اپنے نیک اور محبوب بندوں کا صدقہ ہم سب کے حال پر مہربانی عطا فرما. میرے وطن عزیز پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما. جملہ اس کائنات عالم پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، بالتخصیص عالم اسلام پر، اور بالخصوص حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار اقدس پر کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما. اے میرے اللہ، جتنے بھی ان کے
منگتے ان کے در پہ آئے ہیں میرے اللہ، اپنی رحمت کی وافر حصے ان سب کو عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، جملہ ان کے شیوخ اور ان کے جملہ ماننے والے سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔